السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم امیر آفیشل۔ سامعین محترم، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا جو نسخہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے، کڈنی کے اندر پس پڑ جاتی ہے، پیشاب جل کر آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر طرح طرح کی تکلیفوں کا وہ مریض شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایسے مریض بسا اوقات ڈائلسس پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہی کڈنی کا مرض بڑھتے بڑھتے ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آج کا نسخہ ایسے مریضوں کے لیے، گردے کے مریضوں کے لیے انتہائی لاجواب اور مجرب نسخہ ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو ازرائے کرم مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو نسخہ صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ آج کا نسخہ بالکل آسان بھی ہے، سستا بھی ہے اور اس کو بنانا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس نسخے کو پابندی کے ساتھ اور پرہیز کے ساتھ کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کئی مریضوں کو اللہ نے اس نسخے کی وجہ سے شفا عطا فرمائی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی یقیناً شفا ہوگی۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے پھٹکڑی، جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور 50 گرام پھٹکڑی لے کر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پیس لینا ہے، اور پیسنے کے بعد کپڑ چھان کر لینا ہے۔ یاد رکھنا کہ آپ نے اس کو گلنڈر میں نہیں بلکہ ہاون دستے کی مدد سے آپ نے اس کو پیس کے اور کپڑ چھان کرنا ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، باریک باریک دانے ہیں کالی مرچ کی طرح، اس کا نام ہے کبابا۔ اب اسی طرح یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کی شکل میں 2 نمبر چیزیں بھی آتی ہیں، یعنی کہ بالکل ان کے ساتھ کلر میں، سائز میں ملتی جلتی ہیں، لیکن وہ کبابا نہیں ہوتی۔ اب ان کی پہچان یہ ہے کہ جو کبابا ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، اور جو 2 نمبر آپ کو بیج دے دیتے ہیں ان کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اصل کبابا لے لینا ہے 100 گرام۔ آپ ان کو بھی اچھے طریقے سے پیس لینا ہے، پیس کے کپڑ چھان کرنا ہے۔ کپڑ چھان کرنے کے بعد آپ نے ان دونوں چیزوں کو آپس میں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے، اور طریقہ استعمال یہ ہے کہ دن میں 4 مرتبہ آپ نے چھوٹے چمچ کا چوتھا حصہ پانی یا آپ کو نمکین لسی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے چاول، بڑے کا گوشت اور بادی والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی آپ کو فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ مستقل مزاجی سے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مرض ہے اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹس باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔